دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ دائمی قبض کا مرض یہاں، علاج یہاں ہوتا ہے. چپس کا پیکٹ ہے 10 روپے کا، جاتی عمرہ کا مرلہ ہے 8 روپے کا. کیا یہ اچھا ہوتا کہ خوف خدا ہوتا؟ یعنی خوف پانامہ ہے، خوف خدا نہیں ہے. انہوں نے اثاثے میں 4 بکریاں ڈکلیئر کی. اچھا، آپ کو پتہ ہے بکریاں کن کام کے لیے کس استعمال ہوتی ہیں؟ ہماری جو عوام ہے نا وہ بادشاہ عوام ہے، وہ گندا پانی پینے کو تیار ہے، ان کو ہسپتالوں میں ذلیل کیا جائے وہ تیار ہے، ان کو روزگار نہ دیا جائے، ان کو تعلیم نہ دیا جائے وہ تیار ہے، لیکن ان سے جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ووٹ شیر دا. کوئی زیادہ ہاتھ پہ جاوے موٹے ٹانٹ کچھ بھی نہ چھڈنا، وہ بوٹیاں کھا جان سر. وعلیکم السلام بھائی جان. اچھا بھٹی صاحب، آج ہماری 2 سٹوریز تھی. پہلی سٹوری یہ تھی کہ جن لوگوں نے اثاثے ظاہر کیے ہیں، پہلے 2013 کی نسبت کچھ زیادہ سچ بولا گیا ہے. شاید پانامہ کا کہیں نہ کہیں ڈر ہے کہ اگر کوئی بات چھپا لی گئی تو نااہل ہونے کا خدشہ برقرار رہے گا. اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے تو اپنی دوسری شادی کا بھی بتا دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ پانامہ کا ڈر برقرار ہے اور اسی کی وجہ سے تھوڑا سا زیادہ سچ بول دیا گیا اثاثوں کے معاملے میں؟ کیا یہ اچھا ہوتا کہ خوف خدا ہوتا؟ اچھا، یعنی خوف پانامہ ہے، خوف خدا نہیں ہے. ہاں، خوف خدا سب سے اہم ہے. پانامہ کیا ہے؟ پانامہ تو ایک پکڑ ہے خدا کی. ٹھیک ہے. اور جو ورنہ کہاں آپ نے کبھی سوچا تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب 90 پیشیاں بھگتیں گے؟ اور کبھی ہم نے کبھی زندگی میں ایسا ہوگا؟ تو یہ باقی جہاں تک اثاثوں کی بات ہے بھائی جان، جو کیا ایک وہ ڈکلیئر کی ہیں، آپ کر سکتے ہیں اندازہ کہ چپس کا پیکٹ ہے 10 روپے کا، جاتی عمرہ کا مرلہ ہے 8 روپے کا. بلاول کی زمین جو ہے اسلام آباد کے نوائی گاؤں میں وہ ہے 2.25 روپے کی. اچھا. اور گاڑی کوئی نئی لیں جو تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے، کرولا ہی لے لیں نئی، وہ ہوتی ہے، وہ مہنگی ہے. اور بلاول کے کلفٹن سستا ہے اور اسلام آباد کے فلیٹ اور گھر سستے ہیں. بنی گالا بھی سستا ہے ویسے سر. بنی گالا کا تو پھر بھی وہ 73 کروڑ کا کہ پتہ نہیں کتنے کا ہے، لیکن وہ اس سے بھی مہنگا ہے. لیکن بہرحال وہ بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے ملک میں ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے. آپ بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی، تو آپ جیسے حریت پسند جم مارتے ہیں، عمران کو بھی تو دیکھ لیں نا، اس کا بھی تو یہ حال ہے نا. زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں نواز شریف کو تو دیکھ لیں نا، وہ بھی تو سارے ہی ایک جیسے ہیں بھائی. حضور پہلے اگر تو عمران خان کی بات کرنی ہے تو اس کی 4 بکریوں پہ کر لیتے ہیں پہلے. ٹھیک ہے کہ انہوں نے اثاثے میں 4 بکریاں ڈکلیئر کی. آپ کو پتہ ہے بکریاں کن کام کے لیے کس استعمال ہوتی ہیں؟ تو اب اس پہ اگر آپ کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے. نہیں میں ایکچولی سر یہ جاننا چاہ رہا تھا آپ سے، یہ ہمارا بڑا خوبصورت جملہ ہوتا ہے جی جی، جو وہ ہوتے ہیں نا ہمارے ہومیوپیتھک قسم کے سارے جو یہ تجزیہ نگار ہیں. اچھا. اور جن کے بچے بھی باہر ہیں ان کے، اور ان کی اولادیں باہر پڑھ رہی ہیں، اور گھر بھی ایک باہر ہے، تو وہ ادھر ملک میں آ کے ڈیلیں کمپرومائز، وہ بھی خراب ہے تو بھی خراب ہے. ٹھیک ہے. وہ بھمبڑ بھوسے میں نہیں ڈال دیتے بات کو. اچھا. وہ ڈال دینا، شک میں ڈال دینا، وہ کرنا. ایک ایک کر کے ساروں کا ڈسکس کر رہا ہوں. ہم کو کسی کی سائڈ نہیں لے رہے. اس ملک میں عمران، زرداری، نواز شریف اگر یہ لیڈر ہیں تو ان کو لیڈر بننا پڑے گا. ان کو بتانا پڑے گا کہ میں کون ہوں اور میں کیا کرنا چاہتا ہوں. اچھا، یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ زرداری اور نواز شریف صاحب سے عمران خان قدرے بہتر اس لیے ہیں کہ انہوں نے مطلب ان کو 2 پلاٹ ملے، انہوں نے شوکت خانم کو دے دیے، انہوں نے فلاحی کام کیے ذاتی کمائی سے، فنڈنگ بھی انہوں نے کی، کوئی ذاتی کمائی بھی انہوں نے اپنے بھی لگا دی. اور یہ جو دوسرے باقی جو 2 لوگ ہیں زرداری اور نواز شریف صاحب، ان کی پارٹیوں نے، ان کی اولادوں نے عوام سے پیسہ کمایا اور پھر باہر بھیجا، پھر پانامہ آیا، پانامہ کے بعد ساتھ تو آپ سمجھتے ہیں قدرے بہتر ہیں عمران خان صاحب دونوں سے؟ دیکھیے عمران خان میں جو سمجھتا ہوں اس لیے بہتر ہے کہ ان کو ابھی ان کو آزمایا نہیں گیا، ان کو موقع نہیں ملا. اچھا. اس لیے ان کی جتنی بھی یہ لیفٹ رائٹ جو یو ٹرن ہوتے ہیں وہ ہم برداشت کر جاتے ہیں کہ ان کو موقع ہی نہیں ملا. نہیں، اثاثوں کے معاملے میں یہ اثاثوں کا معاملہ سامنے آیا ہے. دوسری بات عمران خان کی کیا ہے کہ عمران خان کی دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمیں جس کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ جرنلسٹ جو ہوتا ہے اس کو اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اچھا. اس کو حکومتوں کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے. حکومت نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں تو یہ اس کا کام تھا. ٹھیک ہے. یہ اور اس کے لیے اس کی انفارمیشن منسٹری ہے، ایڈوائزر ہیں، وزیر ہیں، ایک مشینری ہے. ہمارا کیا کام ہے کہ تبلچی اور ڈھول بجاتے پھریں واہ 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 واہ. ہمیں اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوں. کل نون لیگ اپوزیشن میں ہوگی تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ جرنلسٹ اپوزیشن میں ڈیلیور کیا. کرپٹ ذاتی طور پہ کرپٹ آدمی نہیں ہے.
اور اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، باقی فیصلہ ووٹر نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. چوتھی بات جو سب سے اہم بات ہے جس کے طرف آپ آ ہی نہیں رہے، وہ آپ آ نہیں رہے کہ میرے بیرون ملک کیا اندرون جب 5 ملوں کی مالک، 5 ملوں میں شیئر، زیورات، یہ مریم صاحبہ کا کہاں سے، آپ اس پہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ یعنی نہیں ویسے الیکشن کمیشن کو پوچھنا تو چاہیے نا کہ یہ وراثتی جائیداد کے علاوہ باقی چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ بھائی جان وہ تو چونکہ پہلی مرتبہ انہوں نے کوئی لکھ کے تھوڑی دیا تھا، انہوں نے تو ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا نا. پہلی مرتبہ اگر اگلی مرتبہ ضرور پوچھا جائے گا جب یہ ہوگا. تو یہ سارے بس اللہ معاف کرے، اللہ خیر کرے، اس اویئرنیس پھیلائیں کہ اس مرتبہ جتنے بھی 25 جولائی کو پاکستان کو ووٹ دیں. آپ سمجھتے ہیں نون لیگ بہتر ہے اس کو دیں، تحریک انصاف ہے اس کو دیں، پیپلز پارٹی ہے اس کو دیں، مگر پاکستان کو دیں. پاکستان یتیم ہو گیا ہے. حسن حسین حمزہ بلاول سے پاکستان غریب ہے. آپ کو پتہ ہے سر دیکھیں بٹی صاحب، قطع کلامی کی معذرت. اب پرابلم پتہ کیا ہے، ہماری جو عوام ہے نا وہ بادشاہ عوام ہے، وہ گندا پانی پینے کو تیار ہے، ان کو ہسپتالوں میں ذلیل کیا جائے وہ تیار ہے، ان کو روزگار نہ دیا جائے، ان کو تعلیم نہ دیا جائے وہ تیار ہے. لیکن ان سے جب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ووٹ شیر دا. آپ سچ کہہ رہے ہیں. مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اکثر نبی اپنے کی حدیث سناتا ہوں، اور وہ فرماتے ہیں کہ جیسے اعمال ویسے امال، مطلب جیسے قوم ویسے حکمران، مطلب جیسی روحیں ویسے فرشتے، مطلب جیسا منہ ویسی چپیڑ. ٹھیک ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں. الحمدللہ ہمارے منہ ایسے ہی ہیں کہ ان میں اس جیسی چپیڑیں ہونی چاہیے جو اوپر. تو پھر یہ اگر چپیڑے پاکستان کے منہ پہ پڑ رہی ہے نا سر پھر؟ جی الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم جس طرح آپ، لیکن کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا. مجھے آپ پچھلے میں نے وہ ہم نے اس پہ بھی کئی مرتبہ پہلے بات کی کہ ہم یہ روتے رہتے ہیں کہ ایک قیمے والا نان یا ایک بریانی کی پلیٹ پہ یا ایک افطاری کی دعوت پہ جلسوں کے میدانوں کے میدان بھر جاتے ہیں. 20 روپے کی ایک بوتل پہ ووٹ دیتے ہیں سر. ہاں جب ہم اوپر جاتے ہیں اللہ کے فضل سے تو ہمارے، آپ کو پتہ ہے 2 سال میں، لاسٹ 2 سال میں ہمارے جو ایم این ایز ہیں انہوں نے جعلی حاضریاں لگا کے 1,80,00,000 روپیہ گھر لے کے چلے گئے. ایک سیشن کا ملتا ہے 5,000. ٹھیک ہے. تو جو 5,000 نہیں چھوڑتا اس ملک کا، اس کو اگر کوئی زیادہ ہاتھ پہ جائے موٹے ٹانٹ کچھ بھی نہ چھڑنا بوٹیاں کھا جان سر. اچھا چلو، اچھا میں اب مطلب آپ سے ایک سوال اور کرتا ہوں. آپ کے جو درینہ دوست ہیں نا حفیظ اللہ نیازی صاحب، وہ بھی میرے ساتھ چڑام میں تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ نگران جو سیٹ اپ آیا ہے یہ ان کے تابڑ توڑ ایکشن جاری ہیں، بیوروکریسی میں اکھاڑ بچاڑ ہے، آئی جیز کو چینج کر دیا اور بہت سارے معاملات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کے کچھ خاص مقاصد ہیں، کچھ خاص لوگ ان سے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں خاص قسم کے، اور الیکشن ڈیلے کروانا چاہتے ہیں نگران حکومت کے ذریعے. حالانکہ نگران حکومت، عدلیہ، فوج سب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن 25 جولائی کو ہی ہوں گے. آپ کو کچھ لگتا ہے کہ الیکشن ڈیلے ہوں گے؟ اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کی بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بھائی جان وہ آپ لاریوں اور بسوں کے اڈوں اور یہ جو ریموٹ ایریاز میں دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ دائمی قبض کا مرض یہاں، علاج یہاں ہوتا ہے. یہ دائمی بدگمانی اور دائمی بد قبض کے مریض ہیں یہ لوگ. اچھا ان کو آپ رکھ کے دے دیں نا 2 روٹیاں، تو یہ نیچے والی روٹیاں روٹی دیکھے بغیر ہی کہیں گے ہوئے اسٹیبلشمنٹ تھلے والی روٹی چک کے لے گئے. اچھا یہ نہیں کہیں گے کہ نیچے پہلے ہاتھ مار لیں گے، یہ کر لیں. یہ ان کی روٹی اس میں لگی ہے کیونکہ بلیسڈ لوگ ہیں اللہ کے فضل سے، کھاتے پیتے لوگ ہیں. ان کو نہ فضلے والا پانی پینا پڑتا ہے، نہ لائنوں میں لگ کے انجیکشن لگوانا پڑتا ہے، نہ دھکے کھانے پڑتے ہیں ایئرپورٹوں کے، نہ اپنا لاش اٹھا کے تو سڑکیں بلاک کرنی پڑتی ہیں. ان کو کیا، یہ تو بلیسڈ لوگ ہیں، آئے ٹی وی پہ ایئر کنڈیشن ماحول میں بیٹھے گپ شپ ماری، اس کے بعد اگلی محفل میں چلے گئے، لنچ سپانسرڈ، ڈنر سپانسرڈ، موجیں ہی موجیں. ان کو کیا آپ بتائیں. نہیں الیکشن آپ کو ٹائم پہ نظر آ رہے ہیں سر؟ ہاں مجھے تو نظر آ رہے ہیں، مجھے بالکل آ رہے ہیں اور ہونے چاہیے. اور نگران حکومت جو ایکشنز لے رہی ہے بالکل میرٹ پر ایکشنز ہیں، کوئی کسی طرف کوئی پولیٹیکل ٹلٹ نہیں ہے کہ جناب پی ٹی آئی کی طرف یا نون لیگ کی طرف، وہ میرٹ پہ فیصلے ہو رہے ہیں، میرٹ پہ ایکشن ہو رہے ہیں. بھائی جان 4 گورنر، کل میں کہیں خبر پڑھ رہا تھا کہ 4 گورنر ہاؤس میں سیل بنے ہوئے، ٹکٹوں میں بیٹھتے ہیں گورنر ہاؤس جو سارے مسلم لیگ نون کے ہیں. گورنر ہاؤسز میں وہ سیاسی سیل بنے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ میرٹ اور کیا ہوگا؟ باقی جہاں تک نگران ہے اور بیوروکریسی تبدیل ہونی چاہیے.